ووٹ چور گدی چھوڑ کے شور کے بیچ مرکزی وزارت داخلہ نے 2 ستمبر کو گزٹ میں ایک اہم اعلامیہ شائع کیا ہے، جس کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے لیے ہولڈنگ سینٹر یا حراستی کیمپ قائم کریں۔ اس اعلامیے کے مطابق اگر کوئی شخص یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ غیر ملکی نہیں ہے اور ضمانت بھی نہیں دے پائے تو اسے ان کیمپوں میں رکھا جائے گا، وہاں سے بعد میں اسے ملک بدر کیا جائے گا۔ فیصلہ کس کا ہوگا؟ یہ طے کرنے کا اختیار کہ کوئی شخص غیر ملکی ہے یا نہیں ابتدائی طور پر ضلعی کلکٹر یا مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، تاہم اگر معاملہ پیچیدہ ہو تو اسے فارنرز ٹریبونل کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ٹریبونل مرکزی حکومت کے تحت قائم ہوگا اور اس میں زیادہ سے زیادہ 3 عدالتی تجربہ رکھنے والے ممبران شامل ہوں گے۔ حتمی فیصلہ وہی کریں گے۔ شہریت کا تعین سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے مطابق ہوتا ہے۔ دفعہ 3 پیدائش کی بنیاد پر شہریت، دفعہ 4 نسب کی بنیاد پر شہریت، دفعہ 5 رجسٹریشن کے ذریعے، دفعہ 6 نیچرلائزیشن کے ذریعے، دفعہ 7 علاقے کے انضمام کے ذریعے۔ یعنی بھارتی شہری ہونے کی بنیاد پیدائش، نسب یا قانونی اندراج ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بنیادوں کو ثابت کرنے کے لیے کون سے کاغذات کو حتمی ثبوت مانا جائے گا؟ یہی سوال حال ہی میں لوک سبھا میں بھی اٹھا۔ کمیونسٹ پارٹی کے ایم پی سداما پرساد نے وزارت داخلہ سے براہ راست پوچھا کہ شہریت ثابت کرنے کے لیے حکومت کے پاس کن زمروں کے درست دستاویزات کی تفصیلات موجود ہیں۔ جواب میں وزیر مملکت داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ شہریت کا تعین سٹیزن شپ ایکٹ 1955 اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے مطابق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کون سی دستاویزات ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ اس سے قبل 5 اگست کو وزارت نے ایک اور جواب میں کہا تھا کہ ہر بھارتی شہری کو قومی شناختی کارڈ ملنا چاہیے جو ان شہریوں کو دیا جائے گا جن کے نام نیشنل رجسٹر آف سٹیزن NRC میں درج ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی NRC قومی سطح پر نافذ ہی نہیں ہو سکا۔ آسام میں اس عمل کی جو کوشش کی گئی تھی وہ بھی کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچی۔ ادھر سپریم کورٹ اور بامبے ہائی کورٹ صاف کہہ چکے ہیں کہ آدھار کارڈ، پین کارڈ یا ووٹر شناختی کارڈ شہریت کے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیے جا سکتے، یعنی وہ دستاویزات جو روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں شہری ہونے کے لیے ناکافی قرار دی جا چکی ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر بھارتی ہے لیکن حکام کے عدم تعاون یا کاغذات نہ ہونے کے باعث اپنی شہریت ثابت نہ کر پائے تو کیا اسے غیر ملکی قرار دیا جائے گا؟ کیا آزادی کے 78 برس بعد اپنے ہی شہریوں پر شہریت ثابت کرنے کا بوجھ ڈالنا آزادی کی روح اور جمہوری قدروں کی توہین نہیں ہے؟ اعلامیے میں کچھ رعایتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ نیپال اور بھوٹان کے شہری بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے بھارت آ سکتے ہیں۔ تبتی شہری جو 1959 اور 2003 کے درمیان بھارت آئے اور رجسٹریشن کرا چکے استثناء کے حقدار ہیں۔ افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والی اقلیتی برادریاں ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، پارسی اور عیسائی اگر 31 دسمبر 2024 تک بھارت آ چکے ہوں تو چاہے ان کے پاس درست کاغذات ہوں یا نہ ہوں انہیں بھی رعایت دی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ صرف قانونی نہیں بلکہ انسانی اور آئینی بحران میں بدل سکتا ہے۔ ایک طرف حکومت غیر ملکیوں پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپنے ہی شہریوں کو مشکوک بنا رہی ہے۔ جب وزارت داخلہ شہریت ثابت کرنے کے لیے لازمی دستاویزات کی فہرست دینے سے
गुरेजा है तो ख़तरा यही है कि लाखों लोग सिर्फ कागजी कमज़ोरी की बुनियाद पर अपनी शहरियत खो सकते हैं। बादिउन नज़र ये पूरा अमल गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ कम और बाज़ शहरियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा महसूस होता है, खुसूसन वो जो हुक्मरान जमात के वोटर नहीं हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक मुल्क के शहरियों को शक की निगाह से देखा जाएगा। दुनिया के बेशतर ममालिक अपने अवाम को एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, उनकी शनाख्त पर सवालिया निशान नहीं लगाते, लेकिन भारत में सूरत हाल बरअक्स होती जा रही है। आज़ादी के 78 बरस बाद ये सूरत हाल न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं या फिर अपने ही वतन में अजनबी बनने की राह पर डाले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ख़बर तज़िया। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है अपनी राय ज़रूर लिखें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, नवाजिश होगी।